میرے دوستوں، آپ سب کو NAQ TV4 پر خوش آمدید۔ میرے دوستوں، جب کوئی ملک دیگر ممالک سے اپنے سفارتی تعلقات قائم کرتا ہے جو باہمی احترام پر ہوتے ہیں، انہیں مضبوط کرنے کے لیے ہر ملک دوسرے ممالک میں اپنے سفارتخانے، اپنے قونصل خانے کھولتا ہے۔ جب ان سفارتخانوں، ان قونصل خانوں میں سفارتی عملہ بھیجا جاتا ہے تو ان کی ایک خاص تربیت کی جاتی ہے، یعنی جیسا دیش ویسا دیش کے محاورے کے مطابق ان کی تربیت کی جاتی ہے، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ ملک اپنی اقدار روایات کو فراموش کر کے اور اس میزبان ملک کے سانچے میں ڈل جائے، مگر یہ بھی سوچنا چاہیے، یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، کسی قسم کی بد تہذیبی کا مرتکب نہ ہو۔ مثال کے طور پر جب دوسرے ملک میں جانے والا سفیر یا قونصل جنرل اپنی اسناد پیش کرنے کے لیے ریاست کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے تو ہر ملک اپنے رواج اور طریقہ کار کے مطابق تقریب کا انعقاد کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، کہیں پروٹوکول ملتا ہے، کہیں کسی کو بگی پر بٹھایا جاتا ہے، کسی کو سلام کرنا پڑتا ہے، کسی کی گال چومنا پڑتی ہے، اور کسی کو بادشاہ یا ملکہ کی خدمت میں کورنش پیش کرنا پڑتا ہے، کوئی مسافہ کرتا ہے، کوئی مانکہ کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ سارے مہمان نوازی کے زمرے میں آتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اگر کسی ملک کے سفارتکار یا سفیر کو مسافہ کرنا یا تصویر بنانا غیر شرعی لگتا ہو، میرے عزیز دوستو، یہ مگر سوچنا چاہیے، سفارتکاری کا بنیادی اصول یہ ہے، جس کو ہو دین میں دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں، کا مطلب آپ اگر اپنے قائد و نظریات میں اس قدر شدت پسند ہیں، اس قدر انتہا پسند ہیں، پھر آپ سفارتی تعلقات کیوں رکھتے ہیں؟ میرے عزیز دوستو، اگر دیکھا جائے حالیہ دنوں میں افغانستان کے پشاور میں قونصل جنرل محب اللہ شاکر نے چیف منسٹر گنڈاپور کی موجودگی میں ایک ایسی روایات قائم کی جب وہ اس کے ساتھی قومی ترانہ بجائے کھڑے ہونے کے اور بڑے آرام سے بیٹھے رہے۔ میرے عزیز دوستو، افغان قونصل جنرل کی اس بد تہذیبی، اس غیر مہذبانہ اور سفارتکاری کے اصولوں کے برعکس اس کی طرف سے کی گئی گھٹیا حرکت پر غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس موقع پر افغان قونصل خانے نے جو وضاحت جاری کی وہ ایک نہایت ہی گھٹیا قسم کی وضاحت تھی۔ ان کا کہنا تھا چونکہ ترانے میں موسیقی تھی اس لیے محب اللہ شاکر کھڑا نہیں ہوا، گویا تشریف رکھنے کا سبب یہ تھا محب اللہ شاکر کان کی بجائے کسی اور جگہ سے سنتا ہے اور بیٹھے رہنے سے موسیقی اس کی سماعت کو نہیں ٹکرائی۔ سوچنے والی بات ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس نے بیٹھنے میں یا اس کے ساتھی جو بیٹھے رہے، کیا ترانے سے موسیقی ختم ہو گئی یا اس نے اپنے کان بند کر لیے؟ میرے عزیز دوستو، یا اس کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ میرے عزیز دوستو، جب کبھی طالبان یہ ممالک کا دورہ کرتے ہیں، خاص طور پر ممالک میں جائیں، چائنا میں جائیں،
وہاں کے قومی ترانے کے احترام میں نہ صرف کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے میوزک کو لہک لہک کر سنتے ہیں۔ میرے بھی دوستو، اگر دیکھا جائے سچی بات تو یہ ہے، ہمارے اپنے کرتوت ایسے ہیں۔ وزیر اعلیٰ گنڈا پور کے ذوف یا ڈیل کے سبب جو افغان ناظم الامور نے یہ کبھی حرکت کی اور ابھی تک ان کی طرف سے اس کی مذمت نہیں کی گئی۔ میرے بھی دوستو، اگر دنیا بھر میں دیکھا جائے سفارتی تعلقات 1961 1961 کے ویانا کنونشن کے تحت استوار کیے جاتے ہیں۔ ویانا کنونشن آرٹیکل 41 42 کے تحت غیر ملکی سفارتکار کو مقامی قوانین، تہذیب، ثقافت اور اقدار و روایات کا احترام کرنے کا پابند بناتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر خدا نخواستہ غیر ملکی سفارتکار اس آرٹیکل کی گردانی کرتا ہے تو اسے ویانا کنونشن کے آرٹیکل 9 کے تحت ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر ملک چھوڑنے کو کہا جا سکتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہماری حکومت وقت سے درخواست ہے، ہماری ریاست کے کرتا دھرتا لوگوں سے درخواست ہے، اس محب اللہ شاکر نامی شخص کو مقامی روایات اور اقدار کا احترام نہ کرنے کی جرم میں فوری طور پر ملک بدر کیا جائے، اور طالبان حکومت سے ابھی تک پاکستان سمیت کسی ملک نے تسلیم نہیں کیا، نہ ہی سفارتی سطح پر اس کو باقاعدہ قبول کیا ہے، اس کو سختی کے ساتھ بتایا جائے۔ امداد بھیجے جانے والے سفارتکاروں کو سفارتکاری کے آداب اور بنیادی اصول سکھا کر بھیجے، ورنہ نہ بھیجے۔ میرے عزیز دوستو، اس میں محب اللہ نامی شاکر شخص کی کوئی غلطی نہیں، اس کا کوئی قصور نہیں، یہ ہمارے ہی ایسے کرتوت ہیں، ہمارے ہی وزیر اعلیٰ گنڈا پور کے ایسے کرتوت ہیں، پی ٹی آئی کے چیئرمین کے ایسے کرتوت ہیں، جو افغان طالبان کی مذمت کرنے کے بجائے ان کو ہیرو بنانے کے چکر میں پاکستان کی سالمیت کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اب فیصلہ آ چکا ہے، وقت آ چکا ہے، 25 کروڑ عوام فیصلہ کرے، وہ پاکستان کو رکھنا چاہتے ہیں یا خیبر پختونخوا کو افغانستان کا صوبہ بنانا چاہتے ہیں۔ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے NAQ TV4 کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔